تلاش وہ جذبہ ہے جو دل میں کچھ کرنے اور کچھ پانے کی امنگ پیدا کر کے متلاشی کو اس کی منزل تک لے ہی جاتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہمارے بہت سے سامعین اکثر مسیحی ایمان کے بارے میں مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر مسیحی ایمان ہے کیا؟ ہم نے سوچا کیوں نہ پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں مسیحی ایمان پر بھرپور روشنی ڈالی جائے تاکہ غیر مسیحی دوستوں کے شکوک و شبہات بھی دور ہو جائے اور سچائی بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ تو پیش خدمت ہے مسیحی عقائد و فرائض پر مبنی پروگرام ایمان و عمل۔ مسیحیوں سے اکثر ان کے غیر مسیحی دوست مسیحی ایمان و عمل اور عقائد و رسومات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو غلط فہمی یا نا سمجھی کی بنا پر مسیحیوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ خدا کون ہے؟ یعنی خدا کے بارے میں مسیحی ایمان کیا ہے؟ مذہب تہذیب و تمدن یا چند وضع کردہ اصولوں یا رسومات کا نام نہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، بلکہ سچے مذہب کی پہچان اس پر مبنی ہے کہ خدا کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کچھ متعصب قسم کے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض نے کہا ہو کہ مسیحی بت پرست ہیں، وہ صلیب اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم مسیحی خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب کسی شخص نے یسوع المسیح سے سوال کیا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع المسیح نے کتنی وضاحت اور صفائی سے خدا واحد پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ کون سا ایسا مسیحی ہے جو مسیح کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے گا؟ یقیناً ایسا مکروہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا خدا کی محبت یک طرفہ ہے؟ کیا ہم خدا سے محبت رکھیں اور وہ نہ رکھے؟ خدا کی محبت یک طرفہ نہیں، بلکہ خدا جو محبت کا سرچشمہ ہے ہم سے حقیقی محبت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا انہیں پیار کرتا ہے جو اسے پیار کرتے اور اس کا حکم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ انہیں بھی پیار کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتے؟ کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے وہ تمام اچھی چیزوں سے محبت رکھتا ہے اور ہر قسم کی بدی سے نفرت کرتا ہے۔ خدا بدکاروں اور نافرمانوں کو سزا دے کر گناہ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں صاف بیان ہے کہ خدا نے ایسے لوگوں بلکہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے توبہ کرنے اور اپنے برے کاموں کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ مگر پھر بھی ہم آپ پر ایک نہایت عجیب و غریب حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ گو خدا بد کرداروں کی بدکاری سے نفرت کرتا ہے تو بھی وہ ان کو گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ گناہگاروں کو ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے ایک مہربان اور پرمحبت باپ اپنے نافرمان بیٹے سے۔ ایک گناہگار انسان کے لیے خدا کی اس عجیب محبت کو مسیح یسوع نے ایک تمثیل کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ،
मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने उसे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। ये हम गुनहगारों के लिए कितनी अजीम खुशखबरी है कि खुदा हमें प्यार करता है और अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो हमारे गुनाह मुआफ करके हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बहुत से नामों का जिक्र पाया जाता है, मसलन कादिर मुतलक, खुदावंद, यहोवा, अज़ली व अबदी, जिंदा, पाक, कुद्दूस, बादशाह, मुंसिफ, खालिक, नजात दहिंदा और अपने लोगों का चौपान वगैरह। लेकिन हम मसीही खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकारना ज्यादा पसंद करते हैं। मसीह यीशु भी खुदा को बाप कहकर मुखातिब किया करते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो खुदा से यूं दुआ मांगी, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। किसी के लिए इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है कि वो खुदा ताला का रूहानी फर्जंद ठहरे और कादिर मुतलक खुदा उसे प्यार करने वाला पुरशफकत बाप। ये अजीम हक खुदा उन्हें बख्शता है जो मसीह यीशु पर सच्चे दिल से ईमान लाकर मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करते हैं। पुरशफकत बाप यानी खुदा के बारे में मसीही ईमान तो काफी हद तक वाज़ेह हो गया, मगर अब ये बताएं कि मसीही तालीम के मुताबिक इंसान कौन है, यानी इंसानी फितरत के बारे में मसीही ईमान क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा अगला प्रोग्राम जरूर सुनिएगा। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा। रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा। फायदा फकत अमाल से तुम्हें, होगा ना फायदा फकत अमाल से तुम्हें, ईमान गर मसीहा पे लाया ना जाएगा, ईमान गर मसीहा पे लाया ना जाएगा। पोशीदगी में कीजिए या ज़ाहिरा गुनाह, पोशीदगी में कीजिए या ज़ाहिरा गुनाह, यीशु की आंख से वो छुपाया ना जाएगा, यीशु की आंख से वो छुपाया ना जाएगा।
دمے آخری رونا ابس ہوا، آیا جو دمے آخری رونا ابس ہوا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا۔ روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، جلوہ جو مجھ کو روح کا دکھایا نہ جائے گا، مجھ سے قلم ثنا میں اٹھایا نہ جائے گا۔